گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 38، مہینے کے اعتبار سے 8 صفر المظفر کا یہ سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت لقمان حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد اور زاہد، عقلمند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور تھیں۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو زندگی کے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخری یا چال چلنے کو پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت حیرہ جگہ سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبے کا طواف بھی کیا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 3595 پر موجود ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے وقت فرمایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فائدہ، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا تو پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال اور دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال اور دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کے مال اور دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے، وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔
قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر یہ 131 کا ترجمہ ہے، خلاصہ نافرمانوں کو جو مال اور دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں عادل حکمران کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کبھی بھی وہ دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 9 ہے طب نبوی سے علاج، انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔